أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. وربك وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. إنما توعدون لآت وما أنتم بعاملين. سوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالی جن و انس کی طرف سے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی مخالفت کے کفر اختیار کیا ان کا اقرار جرم بیان فرماتے ہیں، اور یہ اقرار جرم ہے اللہ ابھی خود اپنے آپ کا کہہ رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی فرماتے یا معاشر الجن والانس، اے جن اور انسوں کی جماعت، الم یاتکم رسل منکم، کیا نہیں آئے تم میں سے رسول تمہارے پاس، یقصون علیکم آیاتی، کہ تمہارے سامنے بیان کرتے میری آیات اور میرے احکام کو، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور ڈراتے تمہیں اس دن سے، یعنی اس قیامت کے دن سے، آج جو تم میرے سامنے کھڑے ہو، اس دن سے انہوں نے تمہیں ڈرایا۔ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے؟ یاد رکھو منکم سے مراد یہ نہیں ہے کہ جنات میں سے بھی رسول تھے، رسول صرف انسانوں میں آئے ہیں، لیکن چونکہ دونوں جماعتیں اکٹھی ہوں گی اس نے فرمایا تم میں سے، لیکن مراد صرف اس میں انسان مراد ہے، انسانوں میں سے رسول آئے۔ ہاں منذرین، نائبین، واعظین، علماء جنات میں بھی ہیں۔ جاء ولو منذرین قرآن میں آیا کہ جب وہ واپس گئے پیغمبر اسلام کی قرآن سن کر تو وہ اپنی قوم کو ڈرانے والے بن کر گئے۔ یا ماسل جن والے، چونکہ اکٹھے الگ الگ خطاب نہیں ہے کہ جنوں سے الگ خطاب ہوگا یا ان سے، اور جب اکٹھی بات بیان کی جائے تو اس میں چاہے وہ ایک فریق کے حق میں وہ بات ہو، لیکن کیونکہ رسول دونوں کے لیے بھیجے جاتے ہیں، انسانوں میں جو رسول آتا ہے وہ جنات کے لیے بھی ہوتا ہے، اس لیے خطاب میں منکم کا لفظ استعمال کیا گیا۔ یا ماس جن والانس الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے، یقصون علیکم آیاتی، جو سناتے اور بیان کرتے تم پر میری احکام، میری آیات کو، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور تمہیں ڈراتے اس دن کی ملاقات سے۔ قالوا شہدنا علی انفسنا، تو کہیں گے ہم اپنے اوپر اقرار کرتے ہیں، اپنے کفر کا، اپنے شرک کا، اپنے گناہوں کے اقرار کا۔ شہیدنا یہ مقولہ کفار کا ہے، ان جن و انس کا ہے جنہوں نے کفر کیا۔ شہیدنا کہتے ہم گواہ ہیں، اعلان اپنے اوپر، یعنی اپنے خلاف ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے کفر و شرک کیا۔ وغرت وہ حیات دنیا، یہ آگے اللہ تعالیٰ کا مقولہ ہے، دھوکے میں ڈالا ان کو دنیا کی زندگی نے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ دنیا کی زندگی پہ ریچھ گئے اور
یہ سمجھا کہ بس دنیا میں جو 4 دن زندہ رہنا ہے بھائی یہی زندگی ہے، غرض ہے دنیا. وشاہدوا علی انفسہم، اور انہوں نے گواہی دی اپنے اوپر، انہم کانوا کافرین، کہ وہ کافر تھے، وہ منکر تھے، نے خود اقرار کیا ہے. تو پہلے والا مقولہ جو ہے شہیدنا علی انفسنا، وہ تو ان کفار کا ہے، جن و انس کا ہے، نہ فرمان جن و انس کا، کہ وہ اپنے اوپر گواہی دیں گے. اور اگلی جو مقولہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ہے، شہیدوا علی انفسہم، وہ گواہی دیں گے اپنے اوپر، انہم کانوا کافرین، کو کافر تھے. اب اللہ تعالیٰ اصول بیان فرماتے ہیں، ذالکہ، یہ جو اللہ تعالیٰ عذاب دیتے ہیں اور دنیا میں بھی عذاب دیتے اور آخرت میں بھی، ذالک اللہ تعالیٰ رسول علم یقر ربک مہلک القری بظلم، کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے ہلاک کرنے والے القری، کسی بستی کو، بظلم، یا ظلم کے دو معنی ہیں. ایک ظلم کا معنی ہے کفر شرک، اور بات سببیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والے نہیں ہیں کسی بستی کو بظلم، کفر و شرک کی وجہ سے. کب؟ وَأَهْلُهَا غافلون، کہ جب اس کے اہل غافل ہو، یعنی ان کے پاس کوئی پیغمبر نہ آیا ہو، کوئی نبی نہ آیا ہو، نائب نبی نہ آیا ہو جس نے ان کو کفر شرک کی مذمت نہ بیان کی ہو، اس وقت تک اللہ اس کو عذاب نہیں دیتے. جس طرح کہ قرآن مجید میں ہاں موجود ہے کہ ما کننا وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم عذاب نہیں دیتے جب تک رسولوں کو نہ بھیجے. اور سورہ جو ہے ملک میں ہے، کلما القی فیہا فوج سالم خزنۃ ولم یاتکم نذیر قالوا بلی قد جاءنا نذیر، جب ڈالی جائے گی فوج جہنم میں مجھے کوئی نذیر نہیں آیا، ان کے جی نذیر تو آیا تھا. تو بظلم کا معنی ہے کفر شرک. علم یکن ربک مہلک القری، یہ اس واسطے ہے یہ عذاب جو دیا گیا ہے اور یہ جو جہنم میں ڈالا گیا ہے، کہ تیرا رب ہلاک کرنے والی کسی بستی کو بظلم، ان کے کفر شرک کی وجہ سے، واہلوا غافلون، جب اس کے اہل غافل ہوں، میرا مراد ہے کہ بے خبر ہوں، ان کو پتہ نہ ہو کفر شرک کی مذمت اور گناہوں کے بارے میں علم نہ ہو. اور دوسری تفسیر یہ ہے ظلم کی، کہ اللہ تعالیٰ تیرا رب ہلاک کرنے والی کسی بستی، ظلمن ہلاک کرنے والا نہیں. یہاں ظلم سے مراد ظلمن، کیونکہ اللہ ظلم نہیں کرتے، اور ظلم اس سے کہتے ہیں کہ وضع الشیء فی غیر محلی ہی، یعنی وہ اس کے مستحق نہیں تھے عذاب کر، اللہ نے عذاب دے دیا. تو فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ ظلمن کسی کو ہلاک کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ پہلے ہر چیز ان کے سامنے واضح کر دیتے ہیں، شیشہ اور آئینہ کر دیتے ہیں، شیشہ اور آئینہ کر دیتے ہیں، پھر جا کر کسی کو عذاب دیتے ہیں اور عذاب میں مبتلا کرتے ہیں. آپ فرماتے وہ ربک الغنی ذو الرحمہ، فرمایا تیرا رب غنی ہے، ذو الرحمہ، غنی ہے، بے پرواہ ہے، رحمت والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی عبادت کرے نہ کرے، عبادت کرے نہ کرے. اللہ تعالیٰ کسی کی عبادت کا محتاج نہیں ہے، کسی کفر شرک سے اللہ کا نقصان نہیں ہے. ذو الرحمہ، لیکن رحم والا ہے اللہ تعالیٰ، جو کی شان رحمت بڑی ہوئی ہے، اور عذاب نہیں دیتا، مہلت دیتا ہے. ان یشاء یذہبکم، اگر چاہے تو تمہیں لے جائے، تم سب کو یکدم ہلاک کر دے، کوئی نہ بچے. وہ یستخرج من بعدکم ما یشاء، اور تمہارے قائم مقام بنا دے جس کو چاہے. اللہ کر سکتے ہیں دوسرے لوگ لیں اور وہ تمہیں فوراً ہلاک کر دیں، کفار کو ایک دم ختم کر کے دوسرے لوگ پیدا کر دیں. پھر فرماتے دیکھتے نہیں کمان شاہ من ذریۃ قوم آخرین، کہ جس طرح تمہیں پیدا کیا دوسری قوموں کی اولاد میں سے. پہلے کہا وہ کہاں گئے، عاد اور سمود سب کہاں گئے، ان کی جگہ تم آ گئے. نوح علیہ السلام اور ان کی وہ کہاں گئے، اس کی جگہ تم آ گئے. تو تم خود دیکھ لو، اپنے آپ کو دیکھ لو، کو پہلوں کو ختم کر کے تم ان کی جگہ پر لے آئے. اسی طرح یہ بھی کر سکتے ہیں کہ تمہیں ختم کر کے تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے. اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. انما توعدون لآت، یاد رکھو جو تم سے وعدے کیے گئے ہیں وہ ہو کر رہیں گے. پیغمبروں کے ذریعے اللہ نے تم سے جو وعدے کیے ہیں دنیا اور آخرت میں، عزتوں کے، ذلتوں کے،
वो होकर रहेंगे। वलकुल्लिन दरजात मिम्मा आमिलू, ऊपर फरमाते हैं रब्बुल गनीजुर रहमत से पहले, हर एक के लिए दर्जात है, मिम्मा आमिलू, उनके अमल के, जैसे जैसा अमल करेंगे वैसे दर्जात है। कोई कार जहन्नम में होगा, कोई जहन्नम के किनारे पर होगा, कोई वस्त जन्नत में होगा, जो किनारे वाली जन्नत के किनारे पर होगा। हर एक के अमल के दर्जात है। वमा रब्बुक बिगाफिल अम्मा यामलून, और तेरा रब गाफिल नहीं है अम्मा यामलून, उनके अमाल से। अल्लाह सब के अमल को देख रहे हैं। रब्बुक गनीयुर रहमा इन यशा युज़हिबकुम व यस्तखलिफ मिन बादिकुम मा यशा कमा अंशाकुम मिन बादि ज़ुर्रिय्यति कौमिन आखरीन। अल्लाह चाहे तुम्हें ले जाए, दूसरों को ले आए, जिस तरह तुम्हें भी दूसरों की जगह लाए। इन्नमा तुअदून लआत, तुमसे जो वादे किए गए हैं वो होकर रहेंगे। वमा अंतुम बिमौजिजीन, और तुम हरगिज आजिज करने वाले नहीं। वमा अंतुम बिमौजिजीन, ये समझो कि अल्लाह ताला को आजिज कर देंगे, दुनिया में अपनी मर्जी करके जिंदगी बसर कर लेंगे, अल्लाह ताला यहाँ कोई चलने नहीं देंगे या आखिर में चलने भर, ऐसा कुछ नहीं। कुल कह दी या कौमी एमलु अला मकानतिकुम आमिल, ए कौम तुम अपनी जगह अमल करते रहो, मैं अपनी जगह अमल करूंगा। तुम कुफ्र और शिरक पर डटे रहो, अदावत पर, दुश्मनी पर, और मैं इस्लाम पर, दीन पर और सबर पर, तवक्कल अल्लाह ताला की जात पर, मैं इस पर जब मैं ये जमा रहूंगा, तुम अपने उस पर जमे रहो। फसौफ तालमून मन तकुन आखिरुद्दार, अन करीब तुम जान लोगे किसके लिए आखिरुद्दार, अंजाम का घर है। अंजाम किसके हाथ में आता है, अन करीब जान लोगे। तो अल्लाह ने कुरान मजीद में साफ फरमाया, वल आकिबुल मुत्तकीन, कि जो आकिबत है, अंजाम है, वो हम मुत्तकी लोगों के हाथ में देते हैं। अगरचा बीच में जो है वो कभी गालिब कभी मगलूब होते रहते हैं हक वाले, लेकिन जो अंजाम होता है और जो नतीजा और रिजल्ट होता है, वो फरमाया कि वो हक वालों के हाथ में होता है। हम दुनिया में ऐसे ही देखा, फजलाए ओहद में देखें क्या हालात आए, खंदक में क्या हालात आए, लेकिन वलाकिल मुत्तकीन, लेकिन फिर वही जजीरा अरब था। आपने फरमाया कि अख यहूद व नसारा मिन जजीरत अरब, फरमाया कि जजीरा अरब से यहूद और नसारा को निकाल दो। कोई मुशरिक जो है ना जजीरा अरब में नहीं रहना चाहिए। देखते देखते ही चंद सालों के अंदर सारा अरब जो है वो कुफर शिरक से खाली हो गया। तो सौफ तालमून, हम करीब जान लोगे, मन तकुन लो आखिरदार, के किसके लिए अंजाम का घर है। इन लो ला युफ्लिहु ज़ालिमून, याद रखो जो जालिम हो कभी कामयाब नहीं होते। और काफिर से बढ़कर जालिम कौन होगा, कुफर शिरक करने वाला है, इनसे बड़ा जालिम कौन होगा। और मैं इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून, कि अल्लाह ताला कि हरगिज जो है कि जालिम जो है ना वो हरगिज कामयाब नहीं होगी। इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून, यहाँ पर अल्लाह ताला ने बड़ी वजाहत के साथ उनके इकरार जुर्म और अंजाम कार को बता दिया कि ये काफर कभी कामयाब नहीं होंगे, और दुनिया के अंदर भी जिल्लतें इनके मुकद्दर में है, और आखिरत में भी दायमी अजाब इनके मुकद्दर में है। सदक़ल्लाहु मौलाना।